الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب فبشر المؤمنین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مطالعہ ہم نے ربیع الاول میں شروع کیا تھا، گزشتہ جمعہ ہم نے وہ مطالعہ تو مکمل کر لیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں آج اس کا ایک اوور ویو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کے سلسلے میں اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کے جلد ہی بعد، بعض حضرات کے نزدیک وہ دوسری وحی ہے، لیکن دوسری نہ بھی ہو، بہرحال بالکل ابتدائی جو وحی آئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان میں سے ایک سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں، اور ان آیات میں بالکل صاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا تھا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ اس کے بعد تقریباً 6 سال میں سورۃ شورى نازل ہوئی ہے، اور اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کو صاف کہہ دو، قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ ایک ہوتا ہے عدل کرنے کا کہنا کہ عدل کیا کرو، عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ یہ تو ہر شریف آدمی، ہر نیک آدمی، اور یہی تمام انبیاء کرام کے بارے میں کہ انہوں نے جہاں نیکی کی تلقین کی اور اس نیکی میں زیادتی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، یہ بھی ایک بہت اہم نیکی ہے کہ جو کسی انسان کے نیک ہونے کا ایک معیار ہے کہ وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ان کو بتا دو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں، تو اس میں ایک پیغام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی ریپیٹیشن تھا اس پیغام کا جو سورۃ مدثر میں دیا گیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی تم پر قائم کروں گا، اور دیر بائی میں تمہارے مابین عدل کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا اگر ایک جائزہ لیا جائے تو جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارہ کیا تھا کہ اورینٹلسٹ، مغربی مستشرقین، جنہوں نے ایسٹرن سٹڈیز کے عنوان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، اس پر تحریریں لکھی ہیں، مورخین ہیں، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کا ایک اہم سنگ میل ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ بھی کہنے کے مجبور ہوئے، یعنی ایچ جی ویلز یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اگرچہ نیکی اور صداقت کے واز تو اور بھی لوگوں نے کہے ہیں،
اور جیزز آف نظارت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ایسے مواعظ کی کمی نہیں ہے۔ لیکن تاریخ انسانی میں پہلی بار اگر کسی شخص نے ان بنیادوں پر کوئی معاشرہ تعمیر کر کے دکھایا ہے تو وہ صرف محمد ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے کہ جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پے کیا ہے، اگرچہ بعد کے ایڈیشن میں اس کو نکال دیا گیا ہے، لیکن بہرحال اس کا جو اوریجنل ایڈیشن تھا، کہیں آپ کو ویب پر پرانا مل جائے تو آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خراج تحسین پیش کیا۔ لیکن ایک دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی میں ایک کنٹراسٹ ہے۔ وہ کنٹراسٹ جو ہے وہ عملی ہے، نظریاتی نہیں ہے۔ یعنی مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے تشدد کا بھی ہاتھ باندھ کر مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، سورہ نساء میں مدنی صورت میں کہا گیا الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام کی تصویر ہے کہ مکی زندگی میں انہوں نے اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور ایک دوسرے کی مدد کو بھی نہیں پہنچے۔ یعنی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان ایک مسلمان خاندان تھا جو قرشی نہیں تھا، اور جن کے پاس وہ تھے، جن کی کسٹڈی میں وہ تھے، وہ حلیف تھا ابو جہل کا، لہذا ابو جہل کو ان تک دسترس حاصل تھی اور وہ انہیں ستا بھی سکتا تھا، ان پر زیادتی بھی کر سکتا تھا، کیونکہ ان کے مالک کی اجازت تھی، جیسے آج کل کفیل ہوتے ہیں تو ویسے ہی اس کو اجازت تھی۔ اور اس نے بہت ہی بہیمانہ انداز میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ حضرت یاسر کا قتل تو بس ایک ایسی داستان ہے کہ انسان اس کو سن کر بھی کانپ جاتا ہے کہ 4 طاقتور اونٹوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے، ایک اونٹ سے ایک ہاتھ، دوسرے اونٹ سے دوسرا ہاتھ، تیسرے اونٹ سے ایک ٹانگ اور چوتھے اونٹ سے دوسرا پاؤں باندھا گیا، اور ان اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانکا گیا، زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے ہیں صرف یہ کہتے ہوئے اسبرو یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں جیلو، برداشت کرو، صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی اور اس میں ساری تمہاری کمپنسیشن کی جائے گی۔ جو تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان ساری تکلیفوں کو کمپنسیٹ کرے گا، بس تمہارے وعدے کی جگہ وہ ہے۔ لیکن یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی صحابہ ہیں جن کو قرآن مجید کی وہ آیت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ بے شمار آیات ہیں، پھر یعنی مدنی زندگی میں آ کر تو بے شمار آیات ہیں۔ یعنی سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی ہے، لمبی سورت، غزوہ بدر سے پہلے وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس میں بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ فرو ہو جائے، ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ یعنی اتنا لڑنے کا حکم دیا گیا، اس حد تک لڑنے کا حکم دیا گیا کہ دین اللہ کا ہو جائے، نظام زندگی اللہ کے احکام کے تابع ہو جائے۔ اور پھر ایک جنگ ہے، دوسری جنگ ہے، یعنی غزوہ بدر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپشن تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے اور دوسری طرف سے وہ قافلہ ہے، تم جدھر بھی بڑھو گے ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں کامیابی دیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف رجحان وہ 1000 کے لشکر سے لڑنے کا تھا۔ صحابہ اکرام نے بھی جب وہ رجحان دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سیکنڈ کیا اور آپ کو مینڈیٹ دیا کہ بسم اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل مخالف طرز عمل ہے اس مکی زندگی کے۔ ان کو آپ جوڑیں گے تو اندازہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا ایک سینٹرل کور تیار کیا، یعنی ایسے مخلصین تیار کیے کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے اشارے پر جانے تک قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اپنے اوپر آپ ذرا طاری کر کے دیکھیں کہ آپ پر کوئی زیادتی کرے اور آپ اس کا جواب نہ دیں، آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ صحابہ کرام کو اس بڑے امتحان میں سے گزارا گیا صرف اس لیے کہ وہ پکے ہو جائیں، اور پھر وہ جو شخص اللہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف حکم پر اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکا ہے۔ اور زندگی میں کامیابی جو ہے وہ کھڑکے دڑکے کا کام نہیں ہے، کھڑکے دڑکے کا کام نہیں ہے۔ کامیابی اصل میں اس شخص کو ملتی ہے کہ جو صحیح وقت پر کھڑکے، صحیح وقت پر چپ رہے۔ جب چپ رہنے کا وقت ہو تو وہ چپ رہے، جب گرجنے کا وقت ہو تو وہ گرجے، جب مقابلہ کرنے کا وقت ہو تو وہ مقابلہ کرے آگے بڑھ کر، اور جب بیک فٹ پہ آنے کا وقت ہو تو وہ بیک فٹ پہ آئے اور اس میں اپنی کوئی توہین محسوس نہ کرے۔ یہ ہے اصل امتحان۔ تو صحابہ کرام نے یہ بڑا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاس کیا، اور مسلمانوں کی جو مرکزی جماعت بنی وہ ساری جو ہے اسی پر مشتمل تھی۔ اور پھر جب آپ مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تو انیشلی تو جو دعوت دی تھی انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تھی ان ریسپانس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے، بنو ہاشم نے آپ کو نکال دیا، اور انہوں نے اسائلم دی، اور اسائلم دینا نہ دینا یہ ایک عام سا دستور ہے کہ ملکوں کے درمیان بھی چلتا ہے، کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بحث کہ میاں نواز شریف صاحب کو برطانیہ میں اسائلم مل جائے گی نہیں ملے گی، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، کہ برطانیہ میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو اسائلم لے کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میاں صاحب کو مل جائے اسائلم تو یہ کوئی خاص بات تو نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلے قبیلہ ایک یونٹ ہوتا تھا تو اس قبائل کے معاملے میں یہ ہوتا تھا، اور اب پورا ملک ایک پورا پولیٹیکل یونٹ ہے، اور لہٰذا اب ملکوں کے درمیان یہ معاملہ ہوتا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو انیشلی تو انہوں نے صرف پناہ دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح آپ کی ہی حفاظت کریں گے۔ لیکن قبائل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ قبائل میں آگے جیسے خاندان کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے قبیلہ، ایسے ہی وہ بچہ جو ہے وہ اس خاندان کے ڈسپلن کی پاسداری کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج کے قبیلوں کے ڈسپلن کے پابند ہوئے ہیں۔ یہی بات کہ جو انہوں نے کہی تھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر سے پہلے، کہ جب آپ بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہاں بھائی بتاؤ پھر کیا کرنا ہے، ہاں بھائی بتاؤ پھر کیا کرنا ہے، یعنی مہاجرین بڑے جوش و خروش کی تقریریں کر رہے تھے لیکن انصار خاموش تھے۔ تو پھر سمجھ آئی تو حضرت سعد نے فرمایا، عرض کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کانک تعنینا، یہ جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یو مین اس، آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مان چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو سچا مان چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، لہٰذا آپ بھول جائیے کہ بیعت عقبہ میں معاہدہ کیا ہوا تھا، اب آپ اللہ کے رسول ہیں، جیسے آپ کو حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ سارا جو آپ کی کامیابی تھی وہ اصل میں یہ تھی کہ ایک مہاجرین جو آپ کے ساتھ آئے تھے ان کو تو مکے میں ٹیسٹ کر لیا گیا، اور ان کا تشدد، مار پیٹ، گھروں سے نکالا جانا، اس سب پر وہ پورے اترے، اور اب انصار نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے پورا مینڈیٹ دے دیا۔ تو اصل کامیابی جو یہ تھی، اور اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ کی مدد تو آنی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، جنبش بھی نہیں ہوتی کسی تنکے کی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، لیکن اصل جو طاقت تھی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ کرام کی طاقت تھی۔ دنیا کے کام جو ہیں، ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ یہ دین کے کاموں کے سلسلے میں کہا کرتے تھے کہ دین کا کام پیسے سے نہیں رکتا، افراد سے رکتا ہے۔ جب کام کرنے والے لوگ میسر نہ ہوں تو کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا، پیسے تو آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو اتنا بڑا ادارہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی میرے جیسے نالائق آدمی جو ہے اس کے ہاتھوں سے یہ ہو گیا، جس کو فنڈ ریز کرنا نہیں آتا، ہو گیا، پیسہ آ جاتا ہے۔ لیکن اصل کمی کس کی ہوتی ہے کہ آپ کو افراد میسر نہ آئے۔ ہم قرآن اکیڈمی میں، ہم ظاہر اکیڈمی میں تعلیم بالغاں کا کام ہوتا ہے کہ ہم جو کالج کے یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے حضرات ہیں، ہم انہیں دین پڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں کر سکیں گے اگر ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ اویلیبل نہیں ہوں گے کہ جو اسی کالج اسکول میں بھی پڑھے ہوئے ہوں اور انہیں دین کا علم بھی حاصل کیا ہو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ لوگ میسر آئے ہیں، لیکن ابھی بھی کمی ہے۔ اللہ کرے کہ جو ہمارے پاس لوگ پڑھ رہے ہیں انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں، میدان میں آئیں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ پھر پوری اپنی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے افراد پیدا کیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ یہ ایک دوسرا اہم نقطہ ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ پہلے پیسیو ریزسٹنس کا دور تھا اور پھر اس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس کا دور آیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ سے نہیں ہوا، بلکہ جب آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ وہاں دال نہیں گلی، بلکہ ایک دن میں وہ کچھ ہوا کہ جو 10 سال میں مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا، 11 سال میں۔ تو آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں اور پھر ایک مشرک کی پناہ لے کر آپ پھر وہاں ٹھہرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود وہ کھڑکی کھولی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں نہیں تھی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہ ہجرت کی جگہ وہ بنائی ہے تو آپ طائف کی بجائے وہاں جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ یعنی اسی سال، یعنی 11 میں معراج ہوئی ہے، اور معراج کے 5 ماہ کے بعد 5ویں ماہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑکی کھولی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس ترتیب کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا، پہلے 5 افراد کو بھیجا، اگلے سال 12 افراد آئے، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر نے وہاں پر قرآن مجید پڑھایا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 75 افراد کو بھیجا ہے، اور پھر وہ پیشکش بھی ساتھ لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوسرے مشن کا آغاز ہوا ہے کہ جو ہی آپ کو ایک جگہ مل گئی اور اوس اور خزرج نے آپ کو اون کر لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو احساس دلایا ہے اپنی موجودگی کا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ مکے والے سمجھتے ہو کہ چلو مگروں لے گئے، معاذ اللہ ان کے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تڑے مگروں نہیں لگتا، میں زندہ ہوں، اور تمہارے تجارتی راستے میرے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں، میں ان تجارتی راستوں کو کاٹ سکتا ہوں اور تمہاری معاشی ناکہ بندی پر کر سکتا ہوں، اور قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ تم میرے الائز بن جاؤ۔ یہ کیا تھا؟ یہ 2 پیغام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نہیں، خط لکھ کر نہیں، کوئی سفیر بھیج کر نہیں، اپنے ایکشن سے پہنچائے قریش کو کہ میں تمہاری معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتا ہوں اور تمہیں سیاسی اعتبار سے آئسولیٹ بھی کر سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قریش اس پر ریئیکٹ کریں، یہ آپ کی پلاننگ تھی۔ اور اچھا کمانڈر جو ہے وہ اپنی پچ پر کھلاتا ہے ہمیشہ اپنے دشمن کو، تو وہی ہوا۔ اب قریش کے پاس اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا،
جب معاشی ناکہ بندی ہونے والی ہے تو بڑا احمق ہوگا کوئی بھی سربراہ مملکت یا کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی ملک کہ جو دیکھ رہا ہو کہ میری معاشی ناکہ بندی ہونے والی ہے پھر اس پر کوئی کام نہ کرے. اور اسی بنیاد پر حکومتیں ووٹ لیتی ہیں، سیاسی پارٹیاں ووٹ لیتی ہیں، اسی بنیاد پر وہ دوبارہ الیکشن میں آتی ہیں اپنا ایجنڈا دے کر کہ یہ خطرات ہیں، ہم اس کا یہ کریں گے، اس خطرے کو یوں نمٹیں گے، اس کے ساتھ ایسا کریں گے. یہی ہوتا ہے. تو قریش بھی پاگل تو نہیں تھے، ان کو نظر آیا اور اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتے ان کے مقابلے میں میدان میں. تو پہلا سٹیپ ان کا کیا تھا کہ ذرا سبق سکھانے کے لیے اپنے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک قافلہ بھیجا اور گویا فنڈ فراہم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اب آپ نے آفینسولی یعنی پریمپٹیو میجر لیا ہے کہ قبل اس کے کہ یہ قافلہ جو ہے وہ سارا سودا بیچ کر چلا جائے اور اس سے جو انکم ہو وہ ہمارے خلاف استعمال ہو. تو آپ نے پریمپٹیو میجر لیا اور اس قافلے کو روکنے کا پروگرام بنایا. اب اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم ہے. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ بیٹھے ہوئے یہ پتہ چل گیا ہے کہ میرے خلاف وہاں پلاننگ ہو رہی ہے اور ایک قافلہ چل پڑا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ٹائمنگز کی ایسی آگے پیچھے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ رہے ہیں اس تجارتی شاہراہ پر تو پتہ چلا وہ تو 2 دن پہلے نکل گیا. کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہوا. اللہ تعالیٰ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قافلہ جو ہے وہ نہیں دلانا چاہتا تھا، بڑا کام کرانا چاہتا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ غزوہ بدر تھا. غزوہ بدر میں ایک فیصلہ کن فتح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کرائی اللہ تعالیٰ نے. تو اگلے سال مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے صحابہ کرام سے ایک انٹرپریٹیشن کی غلطی کرائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں. لیکن صحابہ کرام میں سے وہ جو 50 افراد آپ نے کھڑے کیے تھے پہاڑی کے اوپر، ان میں سے 35 افراد نے اس حکم کی غلط انٹرپریٹیشن کی اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ ہو، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سبق سکھایا اور بہت بڑا جانی نقصان جو ہے وہ غزوہ بدر میں ہوا. یعنی غزوہ احد میں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تعداد کے اعتبار سے 70 شہید ہوئے، لیکن وزن کے اعتبار سے یہ 70 نہیں تھے، یا آپ 70,000 بھی سمجھے تو شاید کم ہو کہ ایک ایک صحابی جو ہے وہ شاید ہزار بندوں پر بھاری ہو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے انصاری صحابی وہ شہید ہو گئے. تو یہ بھی کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی تھی اور اس کے نتیجے میں اصلاح ہو گئی. اور پھر غزوہ احد عجیب جنگ ہے کہ وہ 35 افراد جو اتر کر نیچے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ سیرت النبی میں آپ کو کہیں نہیں ملتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جواب طلبی کی ہو یا ان کو سزا دی ہو. سزا دینا تو دور کی بات، جواب طلبی بھی ثابت نہیں. کہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا فاعف عنہم، ان سے درگزر کر، واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں فیصلوں میں ان سے مشورہ کیا کر. یعنی ہوتا نا کہ کسی آرگنائزیشن میں کسی شخص کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، جیسے عدالتوں کے اندر ہوتا ہے اور اسلام کے اندر بھی یہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی دے اس کے لیے اسلام میں حد ہے. اور پھر لا تقبلوا شہادتاً ابدا، ایک لفظ درمیان میں سے بھول رہا ہے، پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. تو گواہی ڈسکوالیفائی ہوتی ہے. عدالتوں کے اندر گواہیوں پر وکلا جرا کرتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے کہ واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگو، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کرو. یعنی یہ آرگنائزیشن کا ایک ایسا زبردست ڈائریکشن ہے آرگنائزیشن کے اعتبار سے کہ جس کا جواب نہیں. میں تو جب بھی اس کو پڑھتا ہوں میں اشش کر اٹھتا ہوں کہ کسی آرگنائزیشن میں
دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو وے اور ایک ہوتا ہے اگنور کرنے والا طریقہ، کہ کسی نے غلطی کی ہے تو آپ اس کی جواب طلبی کریں، اس کو چارج شیٹ کریں، یہ ایک طریقہ ہے، اور اس کو سزا دیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ چلن دو، پوچھنا ہی کسی نے نہیں۔ یہاں کیا ہے کہ ان کی غلطی جو ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ان کے معاف کرو، ان کو مشورے میں شریک کرو۔ میں یہ کیا کرتا ہوں کہ کسی آرگنائزیشن میں، اور والنٹری آرگنائزیشن میں یہ عام ہوتا ہے، جو کوئی کمرشل آرگنائزیشن ہے اس میں ہر شخص جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے اپنے پیٹ کے لیے، اس کو تنخواہ ملنی ہے، تنخواہ نہیں ملے گی تو پھر اپنے گھر والوں کو کیسے کھلائے گا، مکان کا کرایہ کیسے دے گا، اور دوسرے خرچے کیسے چلائے گا، لہذا وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ ضرور آئے۔ لیکن والنٹیئر آرگنائزیشن میں، یعنی کوئی دینی آرگنائزیشن ہو یا کوئی دوسری آرگنائزیشن ہو جس میں والنٹیئر کام کرتے ہوں، ایون انجمن سوداگران جو ہے، جو آپ کے کاروباری پیشے سے وابستہ لوگ ہیں تو ان کو واسطہ پڑتا ہے انجمن سوداگران سے، یا چھوٹی چھوٹی جو یونینز ہوتی ہیں ان کا اصل پرابلم کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کا کوئی اپنے اوپر ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ بس چند لوگ ہوتے ہیں جو اوپر بیٹھ کر اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان پر بھی الزامات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن لوگ کام نہیں کرتے۔ جو کوئی اجتماع میں ہی نہیں آئے گا، اس کی میٹنگز میں ریگولرلی نہیں آئے گا، تو پھر کام کیسے آگے بڑھے گا؟ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب حکم دیا گیا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے معاملات میں مشورے کرتے رہو۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، تنظیم اسلامی میں ظاہر ہے مجھ پر ذمہ داری ہے اور رہی ہے، تو ایک زمانے میں مجھ پر یہ ذمہ داری رہی ٹریننگ کے شعبے کی طرف سے کہ تنظیمی مجالس کو کیسے کامیاب بنایا جائے۔ اس میں ایک ایشو یہ تھا کہ لوگ آتے ہیں تو پھر کامیاب کیا بنانا ہے۔ تو وہاں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ جو لوگ اجتماع میں نہیں آ رہے، آپ ان کے گھر چلے جائیں اور کہیں کہ جی آج اجتماع ہے اور آج کا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ مصروف ہیں، تو میں چاہ کہ چلو آپ کی رائے بھی لے لوں۔ آپ دو تین دفعہ جائیں اس سے رائے لینے کے لیے، نوٹ کر کے لے آئیں، اور اگر واقعی رائے میں کوئی وزن ہو تو فیصلہ بھی اس کے مطابق کر دیں، تو وہ بندہ اپنا ویٹیج محسوس کرے گا کہ جی آئی ایم ویری امپورٹنٹ، تو انشاءاللہ وہ آنا شروع کر دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کمال کا حکم ہے، قرآن مجید کا یہ حکم کمال کا حکم ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں، فیصلوں میں ان سے مشورہ کیا کرو، اور جب رائے تک پہنچ جاؤ، فیصلے تک پہنچ جاؤ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کر۔ یہ کیا چیز ہے کہ ایک آدمی ہے وہ سیلف سینٹرڈ آدمی ہے اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے اور کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، وہ سوچ بچار میں وقت ضائع نہیں کرتا، بس فیصلے کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جی میں ٹھیک فیصلے کر رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں جو مشورہ کرتا ہے، دو آدمیوں سے مشورہ کیا تو 3 آراء تو ہو گئی نا، ایک اس کی اپنی رائے، 2 جن سے مشورہ کیا ہے، اگر 10 آدمیوں سے مشورہ کیا ہے تو 11 آراء اس کے سامنے آ گئی، تو فیصلہ کرنے میں انسان کو اور زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اور اگر 20 آدمیوں سے مشورہ کیا تو 21 آراء ہو گئی ہیں، تو انسان کنفیوز ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہر رائے جو ہے وہ دوسرے کے خلاف ہوتی ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس میں یہ اندیشہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس میں یہ اندیشہ ہے، اور جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کے سامنے ایک انبار ہوتا ہے آراء کا، اچھا یہ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، ایسا کرتے ہیں تو ویسا ہوتا ہے، مشکل کام ہے۔ اس کا حل کیا بتایا گیا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم ریزولیوٹ ہو جاؤ، کسی رائے تک پہنچ جاؤ، تو پھر کر دو فیصلہ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اچھا، آرگنائزیشن کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہوتی ہے، یہ یعنی جو انڈر ہوتے ہیں لوگ اس کے، ان کے اعتبار سے، یعنی ہر مخلص آدمی جو اپنی رائے دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے رائے کا، اس کا یہ نقصان ہے، تو گویا اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسری رائے پر عمل کرنے میں یہ نقصان ہے، لیکن فیصلہ کرنے والے نے کسی ایک رائے پر تو عمل کرنا ہی ہے نا۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ ایک اس کو دل میں لگا رہے گا کہ ہو میں نے توجہ بھی دلائی تھی، لیکن صدر مجلس نے کیا کیا، امیر نے کیا کر دیا، وہ فیصلہ کر دیا، اس میں یہ اندیشہ ہے۔ اس پر ایک بات کہہ دی، فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ غلط فیصلہ جسے میں غلط سمجھوں، آپ غلط سمجھیں یا آپ غلط سمجھیں، اگر اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو صحیح کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔
یعنی سیرت النبی سے ہمیں ایک بڑا زبردست سبق جس کو میں نے نوٹ بھی کروایا تھا سیرت النبی کے بیان میں، وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی ایک غلط انٹرپریٹیشن خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کے لے کے جانا چاہتا تھا، اور پھر وہاں پر قریش کی طرف سے یہ خبر کہ ہم نے قریش کو شہید کر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، یہ بھی کیا تھی؟ افواہ تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افواہ کو صحیح سمجھتے ہوئے اس پر بیعت لے لی موت کی، کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے، واپس نہیں جاؤ گے۔ یہ تھی جس نے سارا پانسا پلٹا ہے، اور قریش یہ باور کرنے پر، یہ سمجھنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ وہ یہ تو مرنے مارنے پر تیار ہو گئے، اور پھر آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا سفر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بظاہر ناکامی پر اینڈ ہوا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احرام باندھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی احرام باندھے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ یوں سمجھیے کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں سے آپ بغیر عمرہ کیے واپس بھیج دیے جاتے ہیں، تو بظاہر کیا تھا؟ یہ ناکامی کا سفر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو فتح مبین ادا کر دی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم سبق ہے کہ جو ہمیں زندگی کے عام معاملات میں بھی اور دینی جد و جہد جب کرنی ہے اس کے لیے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کام بنانے والا، کام بگاڑنے والا وہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ بظاہر کسی غلط فیصلے سے کوئی صحیح نتیجہ نکال سکتا ہے، اور کتنا ہی آپ کا کیلکولیٹڈ اور صحیح فیصلہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے تو آپ کو اس میں کامیابی کبھی نہیں مل سکتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے گزارا، اور ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار کھڑا کر دیا کہ صحیح فیصلہ کون سا ہے۔ نمبر ایک، وہ فیصلہ کہ جو مشورے سے کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر اہم کام کے لیے مشورہ ضرور کیا کرو، ایک مسلمان کے ساتھ کرو۔ اور دیکھو، میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خاص صرف ابو بکر اور عمر سے کروں، اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہوں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورہ نہیں بھی کرتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بیان فرمائی کہ اگر ابو بکر اور عمر کسی معاملے میں متفق ہوں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورہ نہیں کرتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ہے شیخین پر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر۔ تو یہ بھی ایک روشنی کا ہمارے سامنے مینار آ گیا کہ مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں میٹنگ کے اندر اس کو ڈسکس کروں گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں یہ کام کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ اس سے ہرگز نہیں انسان کو گھبرانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ مشورہ کرنا ہے، میں مشورہ کروں گا، خواہ میرے اپنے ذہن کا جو نقشہ ہے، جو محل میں نے اپنے خیالوں میں تعمیر کیا ہے، وہ سارا زمین بوس ہو جائے، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کروں گا، اور پھر برکت دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا برکت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ خلوص و اخلاص ہو اور مشورے سے فیصلہ کیا جائے، وہ فیصلہ خواہ کیلکولیشنز کے اعتبار سے 99% غلط ہو، اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو صحیح کرے گا اور اس فیصلے کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو سیرت النبی کا ایک بہت اہم سبق ہے۔ تیسری بات جو میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں سیرت النبی کے اعتبار سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو اگر آپ ایک نظر میں دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جد و جہد گول اورینٹڈ جد و جہد تھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر، یعنی آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، اور پہلے آپ نے اندرونی سیٹنگ کی ہے، مسجد نبی تعمیر کی ہے اور مواخات قائم کی ہے، اور پھر میثاق مدینہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا وہ گول جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اور وہ گول کیا تھا؟ مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا۔ اور اب آپ کی وہ موومنٹ شروع ہو گئی کہ آپ نے قریش کو اپنی پریزنس کا احساس دلایا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے گیا۔ وہ آپ کی پلاننگ کا حصہ نہیں تھا، خواب آیا، اس کے نتیجے میں آپ گئے، لیکن آؤٹ آف بلیو اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروایا،
اور اسے فتح نصیب کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فتح مبین کہا اس کو۔ اور پھر اس کے بعد اگلے سال عمرہ قضا ہوا ہے، اور اس سے اگلے سال 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ کوئی کیلکولیشن لے کے آپ بیٹھ جائیں کہ اتنا بڑا کام ہوا لیکن اتنی جلدی ہو گیا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں، واحد شخصیت کہ جنہوں نے ایک فرد سے ایک نئی دعوت کا آغاز کیا۔ ایک کلمہ بلند کیا آپ نے ایز این انڈیویجول، ایک آدمی کی حیثیت سے۔ آپ کو پہلے اپنے 4 ساتھی ملے، اپنی بیوی ملی، اپنا دوست ملا، اپنا چھوٹا بھائی جو بیٹوں کی طرف تھا وہ ملا، اور اپنا آزاد کردہ غلام ملا۔ پھر وہ ایک دوست جو تھے انہوں نے اس دعوت کو پھیلایا، اور ٹاپ کے مکہ مکرمہ کے جو افراد تھے، موسٹ سینسیبل، موسٹ ریزنیبل اور اونچے گھرانوں کے، آپ نے ان کو دعوت دی ہے اور ان کو مسلمانوں کی صف میں شامل کیا ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھا ہے، اور ایک ہی لائف سپین کے اندر، یعنی لائف سپین بھی پورا آپ وہ 60 سال کا نہ سمجھیں، 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قمری حساب سے 61 سال کی ہے تو وہ مشن مکمل ہو گیا۔ صرف 21 قمری سالوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز بھی کیا، جو لوگ آپ پر ایمان لائے آپ نے ان کو آرگنائز بھی کیا اور ان کی ٹریننگ بھی کی۔ ٹریننگ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں وہ کیا تھی کہ تمہاری جان لے لی جائے، تمہاری کھال ادھیڑ دی جائے، تمہیں انگاروں پر لٹا دیا جائے، تم نے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور یہ اتنی سخت ٹریننگ تھی، اتنی سخت ٹریننگ تھی کہ اسی سے وہ کندن بن گئی، صحابہ کرام کندن بن گئے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے برج الٹ گئے، اور اللہ کا دین مکہ مکرمہ پر اس کا جھنڈا لہرا گیا۔ آج ابتدا میں جو آیات میں نے سنائی ہیں ان میں سے 2 آیات تو میں ہر جمعے آپ کو سناتا رہا ہوں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، یعنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ جس پر وہ مولانا رسول علی خان کا شعر آپ کو یاد آیا ہوگا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ فرمایا پہلے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے، انہیں کتنے ہی پیٹ میں مروڑ اٹھے، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن مجید اور دین الحق سچا دین دے کر بھیجا، یعنی دین اسلام، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، انہیں کتنے ہی مروڑ اٹھیں۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں سے خطاب ہے، میرے اور آپ سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں، ایک ایسے بارگین کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ اگر تم اس میں انویسٹ کرو، کاروبار میں انویسٹمنٹ ہی ہوتی ہے نا، کیا میں تمہیں ایک ایسے کاروبار کی طرف متوجہ نہ کروں کہ اگر تم اس میں انویسٹ کرو تنجیکم من عذاب علیم، تو وہ تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ اور وہ کیا ہے سودا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم واقعی سمجھو۔ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ کے راستے میں جد و جہد کا جو اصل ثمرہ ہے، اصل ریوارڈ ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ، اور رحمتیں کے عمدہ مسکن، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات میں، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَى،
اینڈ another، اور ایک اور کامیابی بھی کون سی؟ تحبونہا، جو تمہیں زیادہ پسند ہے، تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور جلد فتح بھی مل جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سیکنڈری کامیابی ہے، یہ ثانوی کامیابی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہی ایک اہم نقطہ جو ہے وہ سمجھ لینے کا ہے کہ صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے، انہوں نے تو اللہ کے دین کا غلبہ نہیں دیکھا، عدل قائم ہوا نہیں دیکھا، تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ ہرگز نہیں ناکام ہوئے۔ تو اصل کامیابی تو انہیں بھی مل گئی، لیکن جو سیکنڈری کامیابی تھی وہ صرف ان لوگوں نے دیکھی جو فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے اور اس کے بعد رہے، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر، یعنی اسلامی نظام کی اصل برکات کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت 2 سال سے کچھ زائد عرصہ ہے، وہ تو سارے جو فتنے اٹھے تھے طرح طرح کے، کوئی جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی جو ہے وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، کچھ ہو گیا، ان سب کو فروغ کرنے میں ان کا سارا وقت گزر گیا، اور ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، اور پھر حضرت عمر نے دکھایا ہے دنیا کو کہ اسلام کیا ہے، اخوت، حریت، مساوات، اور انہوں نے نوع انسانی کو کیا کیا دیا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں حضرت عمر کا جو یوم شہادت تھا 1 محرم، اس پر جو میں نے خطبہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ نوع انسانی کو کیا دیا ہے کہ اب تک جو ہائیسٹ سوشل اور پولیٹیکل اچیومنٹ ہے، اس کے بانی موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ پہلی دفعہ دنیا میں انہیں ویلفیئر کا نظام متعارف کروایا ہے، اپنی حیثیت کو 1/3 پر ریڈیوس کر کے اپنے آپ کو صرف ایگزیکٹو ہیڈ بنایا، اور قاضی کا عہدہ بنا کر جوڈیشری علیحدہ کر دی، اور مجلس شورا بنا کر مقننہ یعنی لیجسلیچر علیحدہ کر دی۔ اور کیا پایا انسانیت نے؟ آپ چلے جائیں، مشرق سے مغرب تک سفر کر لیں، شمال سے جنوب تک سفر کر لیں، اس سے آگے کوئی دکھائیں کچھ انسانیت نے پروڈیوس کیا ہو۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ کر دکھایا کہ جو شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ ان کا جو خزانچی ہے بیت المال کا، واقع کہتا ہے یا امیر المومنین زکوٰۃ پڑی ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں میں بانٹ دو، وہ بانٹ کے پھر آیا، امیر المومنین زکوٰۃ پڑی ہے، غیر مسلموں کو بھی بانٹ دی ہے، اس کے باوجود ختم نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو زمین پر پھیلا دو اللہ کی مخلوق کے لیے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ کس کا نتیجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس انقلاب کا نتیجہ ہے۔ تو وہ جد و جہد ہوئی، اور مجھے آپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں کہ جس میں اگر تم انویسٹمنٹ کرو تو تمہارے مزے ہو جائیں، دردناک عذاب سے وہ تمہیں نجات دے دے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس مشن کے لیے کہ وہ عمارت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی کی تھی 1300 سال کے بعد، 1350 سال کے بعد، پچھلی صدی میں 1924 کو وہ خلافت جو ہے وہ ختم کر دی نام کی بھی دشمنوں نے، اب دوبارہ وہ خلافت جو ہے اس کو کھڑا کرنا ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگی، ایسے ہی نہیں ہو جائے گی۔ ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ترکی جو ہے وہ دوبارہ مضبوط ہو رہا ہے اور پھر خلافت قائم، اور اس کے خلاف کیا کیا سازشیں ہونی ہیں۔ جب تک ہم خود نہیں جاگیں گے، پوری دنیا کے مسلمان نہیں جاگیں گے، اور وہ اپنا تن من دھن اس کے لیے نشاور نہیں کریں گے کہ میری جان جاتی ہے جائے، میرا کاروبار جاتا ہے جائے، میری بچے قربان ہوتے ہیں ہو جائیں، جو مرضی تشدد مجھ پہ ہو جائے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ وفادار رہوں گا، اس کے لیے سب کچھ قربان کروں گا، تو پھر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ آج دنیا کے حالات جو ہیں وہ کچھ بتا رہے ہیں کہ بس اب زیادہ دور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کی پیشین گوئیاں، تورات و انجیل کی پیشین گوئیاں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی پیشین گوئیاں سب کے سب پوری ہو رہی ہیں، اور ایک دنیا میں ہنگامہ ہے کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی تھی دجال کی آمد کی، اور یہ حال ہی میں جو محمد بن سلمان کر رہے ہیں
اور جو پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور باقی جو لوگ کر رہے ہیں، وہ سب جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ وہ حدیث پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی یہ تو بالکل وہ سٹیج اس کے لیے سیٹ ہو رہا ہے۔ وہ ایک طرف گریٹر اسرائیل جو ہے وہ اپنی پوری تیاری میں ہے، اور ادھر سے اردوغان صاحب جو ہیں وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں، ظاہر ہے اس کے خلاف بھی ریزسٹنس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہاں سے مدد کرے گا؟ دیکھیں اصل بات کیا ہے کہ موت تو ہم سب کو آنی ہے، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کس حال میں پیش ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وفاداروں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے باغیوں کے ساتھ اللہ کے دین کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پیٹ دکھانے والوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ میں نے آپ نے کرنا ہے۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور وہ 100% نہیں 101% درست ہے کہ اسلام کا دوبارہ غلبہ ہوگا، لیکن تباہی بھی آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بھی ہیں، وہ بھی نظر میں رہنی چاہیے، اگرچہ وہ ڈاکٹر سارام صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ وہ عرب ورلڈ کے بارے میں ہے، لیکن پاکستان بھی دنیا کا ٹارگٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر، اور یہ صرف اسرائیل کو نہیں چبھ رہا، ساری دنیا کو چبھ رہا ہے۔ یعنی مسلمان ملک ہونے کے اعتبار سے چائنا کو بھی چبھے گا، آج نہیں تو کل ظہور ہو جائے گا اس کا۔ اب چائنا کا ایک اپنا ایک اکنامک فائدہ ہے جس کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ دوست ہے، دوست ہمارا کوئی نہیں ہے، سبھی دشمن ہیں ہمارے۔ قصور ہمارا کیا ہے کہ نقول ربی اللہ، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ دونوں نعرے ہمارے دشمنوں کو، ویسٹ کو قبول نہیں ہیں۔ تو کیا کیا سازشیں اس کے خلاف ہونی ہیں، کیا کیا سازشیں ٹرکی کے خلاف ہونی ہیں، وہ بھی ہونی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مثبت چیزیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں، کہ وہ ہنگامہ کہ جو افغانستان میں کھڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ وہاں پر روس کو لے کے آیا، اب روس کو لے کے آیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے جو مخلص مسلمان تھے ان کو جگایا، مجاہدین پیدا کر لیے، پھر روس نکل گیا اور وہ مجاہدین کے جو گروپ تھے واپس میں لڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے طالبان پیدا کر دیے، اور طالبان نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، ان کی اپنی طاقت نہیں تھی، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پاکستانی جو سینئر فوجی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بس ایک دن کی مار ہے افغانستان، لیکن کتنے سال ہو گئے، اور اب امریکہ جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر نکلنا بھی چاہتا ہے تو نکل نہیں پا رہا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ایک طرف سے مثبت چیزیں ہیں، دوسری طرف سے منفی چیزیں ہیں، لیکن وہی بات میں پھر عرض کروں گا کہ میں نے اور آپ نے انڈیویجول سطح پر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کس حال میں اٹھنا چاہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا کوئی شوق مجھے اور آپ کو ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ان کے وفاداروں، ان کے دین کے جھنڈا کو اٹھانے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا پیٹھ دکھانے والوں میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنمائی عطا فرمائے، اور اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔